یہ بات درست ہے کہ اس وقت لوگ ایک عالمی گاؤں میں رہتے ہیں، لیکن یہ بات درست تر ہے کہ اس عالمی گاؤں میں اخلاقیات کا کوئی گزر نہیں۔ یہاں صرف دو سکے چلتے ہیں، طاقت اور مصلحت۔ طاقت کے بل پر آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور مصلحت کی وجہ سے کچھ بھی قربان کر سکتے ہیں۔ اب عزت، بھائی چارہ، اتحاد، غیرت، حمیت جیسے لفظ بے مطلب ہو کر رہ گئے ہیں۔ شروع کرتے ہیں اقوام متحدہ سے، یعنی یونائٹڈ نیشنز۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں سب ملکوں کی نمائندگی ہے اور یہ سب ملکوں کی امن اور سلامتی کا ضامن ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دو چار ملکوں کی گھر کی لونڈی ہے جسے وہ اپنی مرضی سے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو مسئلہ فلسطین، مسئلہ کشمیر، مسئلہ تیمور، مسئلہ بلقان اور دیگر مسائل کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد افغانستان اور عراق کی تباہی کو دیکھ لیں۔ پھر رشیا کی طرف سے جزیرہ نما کریمیا پر قبضہ اور اب یوکرین پر حملے کو دیکھ لیں۔ اب کہاں ہیں اقوام متحدہ؟ کہاں ہیں اقوام اور کہاں گیا اتحاد؟ اس کے بعد مسلمان ملکوں کی تنظیم اسلامی تعاون تنظیم پر بھی ایک نگاہ ڈال لیں۔ یہاں بھی آپ کو نہ اسلام نظر آئے گا، نہ تعاون اور نہ تنظیم۔ آج تک یہ تنظیم بھی کوئی کارنامہ نہیں دکھا سکی، کیونکہ اس میں شامل ممالک اسلام کے نام پر تو ایک جگہ ہیں اور اس کے بعد اپنے اپنے مفادات ہیں۔ سب مل کر اسلام کے خلاف کام نہیں کر سکتے، اس لیے تقسیم ہو کر کام کرتے ہیں۔ اس کے ارقام میں 22 ممالک لیگ ہیں، باقی افریقی اتحاد، اور جو پیچھے بچ گئے وہ روس کے بغل بچے ہیں۔ یوں جس بات پر ایک جگہ اتفاق ہو جاتا ہے، دوسرے اتحاد میں مصلحت آڑے آ جاتی ہے اور یوں سب باتیں ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ یہی حال شنگھائی کوآپریٹ آرگنائزیشن، سار آرگنائزیشن، ایشین آرگنائزیشن، افریقن یونین اور عرب لیگ کا بھی ہے۔ یہ ممالک بھی ایک فورم پر ایک بات کرتے ہیں اور اگلے فورم پر کوئی اور بولی بولتے ہیں۔ اس طرح کوئی بھی اتحاد کا وہ مقصد حاصل نہیں کر سکتا جس کے لیے وہ بنایا گیا تھا۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ کسی بھی اتحاد میں موجود طاقتور ملک کمزور ملک کے ووٹوں سے اپنا کام نکال لیتے ہیں۔ اب لے دے کر ایک یورپین اتحاد رہ جاتا ہے جس نے رشیا اور یوکرین تنازع میں بڑا شور مچایا، اور جیسے ہی جنگ شروع ہوئی ایک طرف دبک کر بیٹھ گئے۔ جس یوکرین کو وہ رشیا کی مخالفت میں جنگ کے دہانے تک لے آئے تھے، اب روس اس کے ایک ایک حصے کو کاٹتا جا رہا ہے، مگر یورپین یونین کی فوج اور طاقت کسی اور ضرورت کے لیے محفوظ رکھ چھوڑی گئی ہے۔ کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ جب سے بین الاقوامی تعلقات سے دین اور اخلاقیات کو الگ کیا گیا ہے، ظلم اور بربریت کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ اب آپ مظلوم کی اس لیے حمایت نہیں کر سکتے کہ ظالم آپ کا دوست ہے، اور جب آپ ظلم کا شکار ہوں گے تو کوئی اور آپ کی مدد اس لیے نہیں کر سکے گا کہ ظلم کرنے والا اس کا حلیف ہے۔ اس لیے اتحادوں، حلیفوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے جھمیلوں سے جتنا جلدی نکلیں اتنا بہتر۔ اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر آپ شیر کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو شیر کے شکار کا طریقہ آنا چاہیے۔ یہی قانون فطرت ہے، باقی سب دل بہلانے کی باتیں ہیں، کیونکہ طاقت کا جواب طاقت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ جو عالم انسانیت کے حقوق کے علم بردار بنے ہوئے ہیں، حقیقت میں یہی سب سے زیادہ ان کے حقوق کو پامال کرنے والے ہیں، اور یہی سب سے زیادہ ان کا خون بہانے والے ہیں۔